اور جب وہاں سے وہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
نیچے گرتا زمین پر تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو واپس اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتے کہ تو کہاں جا رہا ہے، میرے رب نے تو تیرا رزق ایوب کے جسم میں رکھا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کے اوپر نازل فرمائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب اس ساری آزمائش کے اوپر انہوں نے صبر کیا، صابر رہے، ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئی، صرف ایک بیوی آپ کے پاس تھی جو آپ کی خدمت گزار تھی۔ جب ان تمام تکالیف کے اوپر حضرت ایوب نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا کہ یہ امتحان میں پاس ہو گیا، اب شیطان کو کہا کہ دیکھے بھائی تو کہہ رہا تھا کہ مال و دولت چھن گیا اس سے اور یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی تو یہ آپ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری زبان کو محفوظ رکھنا کہ جس کے ذریعے سے میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ باقی سارا جسم حضرت ایوب کا کل سڑ گیا تھا، صرف زبان محفوظ تھی کہ جس کے اوپر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا تھا اور ہر وقت اللہ کے تذکرے اس زبان سے ہوا کرتے تھے۔ جب ان تمام امتحانات کے اوپر حضرت ایوب نے صبر کیا تو اللہ نے مال و دولت بھی دے دیا، گھر بھی واپس دے دیا، بچے بھی دے دی، بیویاں بھی دے دی۔ صرف چند گھڑی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو آزمایا تھا۔ آزمانے کے بعد جب امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو حضرت ایوب کے لیے واپس آراستہ کر دیا۔ یہ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی سبق حاصل کریں۔ ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی تندرستی آتی ہے تو ہمارے دماغ میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو یہ فلاں گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اتنا بلند درجہ دے کر اپنے پاس اس کو جگہ عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن وہ جگہ یہ بندہ اپنی عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے نہیں کر سکتا، نہیں وہاں تک پہنچ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جب یہ بیمار ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر تندرستی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے اس کے درجات جنت میں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اپنے اس درجے پہ فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ہماری سوچ غلط ہوتی ہے کہ بھائی اس بندے نے فلاں گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے انسان کے اوپر اگر ایک دن کا اس کو بخار ہوتا ہے، کانٹا چبھتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ 14 15 سال 16 سال 7 سال 10 سال بیماری کے اندر گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو گناہوں سے پاک کرتے ہوں گے، یہ میرے اور آپ کے وہم و گمان میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ
الكاتبين، ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کر رہے ہیں. اور جب قیامت کے دن روز محشر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے کی ویڈیو ہمارے سامنے چلائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو یہ سارے اعمال ہم نے کیے. اور انسان کے سامنے جب یہ ویڈیو چلے گی انسان کہے گا کیا ہو گیا کہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، ساری باتیں اس کتاب کے اندر محفوظ ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ایک موقع ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیا تو اللہ نے اسے موقع عطا فرما دیا کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے. اس لیے کہ ایک شخص ہے اس کو اچانک موت آ گئی، نہ جانے کس حالت میں موت آتی ہے. یہ گاڑیوں کے اکثر ہم سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں کے اندر گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس حالت میں موت جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن اپنی قبروں سے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اچانک کسی شخص کو موت آ گئی کہ اس کے کانوں میں گانے کی آواز پڑ رہی تھی، تو جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ گانے سن کر وہ اٹھے گا. اور ایک شخص کو اللہ نے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا تو کتنا بڑا موقع دے دیا اللہ نے. پتہ چل گیا کہ بھائی میری بیماری ہے، میری موت کا سبب ہے، اس کے باوجود بھی ہم توبہ استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ کرنے والے، یہ استغفار کرنے والے لوگ کتنے پسند ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جو اللہ کے راستے
معاملے